السلام علیکم دوستوں، میں روحان سعید اور پراپرٹی کی دنیا کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستوں، کافی دنوں کے بعد آپ کے سامنے میں ویڈیو میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اچھا، کراچی میں ایک اہم مسئلے کی طرف میں ذرا آپ لوگوں کی جو توجہ ہے میں مبذول کرانا چاہتا ہوں، توجہ آپ کی طرف اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ خاص طور پہ جو پورشنز کراچی میں جو ایک کلچر بہت زیادہ ہی 10-15 سالوں میں چل چکا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اللیگل ہیں پورشنز وغیرہ، لیکن اس کے باوجود بھی سیل پرچیز کا کام تواتر سے اور مسلسل جاری ہے۔ اور خاص طور پہ جو کراچی کے جو متوسط طبقے کے علاقے ہیں، وہاں پہ یہ جو پورشنز ہیں وہاں پہ زور و شور سے اس کا کام ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے اوپنلی تو کہا جاتا ہے کہ یہ اللیگل ہیں، لیکن جب وہ پورشن بنانے کی باری آتی ہے تو پیسے کھلا کے بھی وہ پورشنز بنوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بیچے بھی جاتے ہیں۔ اور جو رہائش پذیر ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ پورشنز کو پریفر کرتے ہیں، وہاں مطلب فلیٹ کے معاملے میں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ پورشن میں رہا جائے۔ یہ اس کے پیچھے پوری کیا سائنس ہے اور اس کے کیا ایفیکٹس ہیں، اور مارکیٹ میں خاص طور پہ کچھ ہمارے سینئر حضرات بھی وہ اس بات پہ زور و شور سے وہ اس بات کے حامی نظر آ رہے ہیں کہ پورشنز کو لیگلائز کر دیا جائے، اور عوامی اور انسانی بنیادوں پہ پورشنز کو لیگلائز کر دیا جائے۔ تو یہ کس طرح سے ہوگا معاملہ، کیا اس میں کوئی پرابلمس آئیں گی، اس کے یا آفٹر ایفیکٹس یا نقصانات کیا ہیں یا فوائد کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورشنز جو ہیں، اگر ہم کراچی میں ویسے تو یہ پورے پاکستان میں کہیں بھی یہ کلچر نہیں ہے، لیکن کراچی میں کیونکہ آبادی بے انتہا ہے، اور جو پرانے آبادی ہیں خاص طور پہ جو ناظم آباد ہے، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، فیڈرل بھی ایریا، گلشن اقبال، گلستان جوہر، بہادر آباد، PCHS گارڈن ایریا، ان علاقوں میں بے انتہا پورشنز کے جو معاملات ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں، اور لوگ پریفر کرتے ہیں کہ پورشنز میں رہائش کی جائے۔ اس کے باوجود بھی کافی لوگ اب اوائڈ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں پورشنز کی جو ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے جو فیس کرنا شروع ہو رہے ہیں وہ لوگ، تو وہ اب پورشنز کو اوائڈ بھی بہت سارے لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن جو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ پورشنز کو لیگلائز کر دیا جائے، تو میرے خیال سے ون آف دا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ اتنے لوگوں کی اب اربوں خربوں کی انویسٹمنٹ ظاہر سی بات ہے رہائش کے اعتبار سے لوگوں نے کر دی ہے، تو اگر اس کو کوئی ریگولرائز یا لیگلائز نہیں کیا جاتا ہے تو یہ اندیشہ، یہ نقصان ہے کہ جیسے وہ اپنی جو بھی ایک ویلیوشن ہے یا مارکیٹ ویلیو ہے وہ اس کا نقصان اٹھا سکتے ہیں، کہ جو چیز 1 کروڑ روپے کی ہو سکتا ہے وہ 60-70 لاکھ یا 50 لاکھ روپے کی ہو جائے، یا وہ بیچ نہ سکیں، بیچ تو سکیں گے لیکن پھر وہ جنرل پاور آف اٹرنی اور اس طرح کے معاملات، پھر وہ اور مقصد یہ کہ اور وہ کمپلیکیشن بڑھنا شروع ہو جائے۔ اچھا، فی الحال کچھ معاملات ایسے بھی تھے گورنمنٹ کی طرف سے، اور کہ جو پورشنز کی سب لیز اب فردر جو سیل ڈیڈس کی بنیاد پہ آگے جب سیل ڈیڈ ہوتی تھی تو سیل ڈیڈ نہیں ہوگی، تو اس کی وجہ سے یہ بات پھر آنا شروع ہوئی کہ پورشنز کو لیگلائز کر دیا جائے تاکہ اس کی جو سیل ڈیڈ کا پروسیس ہے وہ نہ رکے اور وہ چلتا رہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو لوگ پورشنز میں اگر یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یا ایک عوامی فلاح کی بنیاد پہ اگر اس کو لیگلائز کر دیا جاتا ہے پورشن کو، اور لوگوں کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ پورشنز میں آپ رہائش لیگل طریقے سے کریں، تو اس کے جو فوائد سے زیادہ میرے نزدیک نقصانات بہت سارے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پورشنز لوگ، ایک بات تو اس سے امپورٹنٹ بات یہی چل رہی ہوتی ہے کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ پورشنز اور فلیٹ میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، جیسے فلیٹ میں کوئی ایک مالک نہیں ہوتا زمین کا، تو وہ پورشنز کا بھی زمین کا کوئی ایک مالک نہیں ہوتا ہے، اور اس میں بھی سب لیز ملتی ہے، فلیٹس کے اندر بھی اور پورشنز کے اندر بھی سب لیز ملتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ڈفرینس، میرے خیال سے نا اس میں ٹیکنیکل اعتبار سے بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ بظاہر تو یہ آپ کو اگر کوئی زبانی ایک جذباتی اعتبار سے کوئی تذکرہ کیا جائے تو یہ لگتا ہے کہ ایک ہے، جو اس کے نقصانات ہیں کچھ لوگ تو ابھی دیکھنا شروع ہو چکے ہیں وہ نقصانات جو پرانے پورشنز ہیں، لیکن جو نئے نئے پورشنز ہیں وہ شاید ابھی تک اس سے آہستہ آہستہ اس کے نقصانات پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں فلیٹ اور پورشنز میں مین ڈفرینس تو یہی ہے کہ فلیٹس کی جو زمین ہے وہ کمرشل جگہ ہوتی ہے، اور زیادہ تر مین روڈ سے قریب ہی واقع ہوتی ہے یا مین روڈ پر ہی واقع ہوتی ہے، اور کم سے کم جو گلی کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ 40 فٹ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب تو زیادہ تر جو بھی نئے نئے فلیٹس بن رہے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ
بھی دے رہے ہیں اور بلکہ ایون گراؤنڈ +1 اور 2 فلورس پہ تو پارکنگ ہی آ رہی ہے، تاکہ جو پارکنگ کے مسائل بھی ہیں تو وہ رہائشی فیس نہ کریں۔ پورشنز کی بات کرتے ہیں، زیادہ تر وہ جو ان علاقوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، سارے مڈل کلاس علاقے ہیں۔ یہاں پہ جو میجر جو پورشنز بن رہے ہیں وہ یا تو 24 فٹ روڈ پہ یا 30 فٹ روڈ پہ بن رہے ہیں، تو اس پہ ویسے ہی گلی ویسی چھوٹی ہو چکی ہے۔ اچھا، اس گلی میں جو پانی کی لائن ہے اور گیس کی لائن ہے، سیوریج کی لائن ہے، جو بھی آپ کی گٹر لائن کہلاتی ہے، جو آپ کا PMT پر لوڈ دیا گیا ہے، وہ اس گلی کی 20 مکانات جو زیادہ تر 120 گز پہ پورشنز بنتے ہیں، تو میں اسی حوالے سے بات کروں گا۔ تو وہ 120 گز کے 20 مکانات کے حوالے سے حساب سے لوڈ جو بھی ہے وہ پرووائڈیڈ ہے، بھلے آپ کا الیکٹرک کا ہو یا سیوریج کا سسٹم کا ہو یا پانی کا سسٹم کا ہو یا گیس کی لائنز ہو۔ اب آپ یہ 1 سے 2 فیملیز کے لیے وہ 120 گز کی جو پلاٹ ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ 2 بھائی کی فیملیز رہ رہی ہیں یا ایک فیملی رہ رہی ہے، تو 7-8 افراد، 9 افراد، 10 افراد۔ اب جب 120 گز میں ہم 25 یا 30 افراد کو آباد کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو لوڈ ہے اس ایک گھر کی وجہ سے 3 گنا یا 3 ٹائمز وہ بڑھ چکا ہے۔ تو اگر اسی طرح سے تمام گلی کے جو مکانات ہیں وہ اسی طرح سے ہی اس کی آبادی میں 3 گنا اضافہ ہو جائے، تو جس کی وجہ سے پھر پارکنگ کے تو بے انتہا جھگڑے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک گھر میں اگر آپ 3 سے 4 پورشنز بناتے ہیں تو وہ گاڑیاں، بائکس کہاں کھڑی کریں گے، کیونکہ اس کا جو فرنٹ 120 گز کا صرف اور صرف 24 فٹ کا فرنٹ ہوتا ہے۔ فلیٹس میں ہوتے ہیں تو فلیٹس میں تو آپ کو اندر کمپاؤنڈ ہوتا ہے یا انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہوتی ہے یا اس کے کمپاؤنڈ کے اندر آپ کو پارکنگ مل جاتی ہے۔ اگر پارکنگ نہیں بھی ہے تو مین روڈ یا بڑی روڈز ہوتی ہیں تو وہاں پہ لوگ گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پورشنز ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ کہیں بھی گاڑی لگانے کا یا بائکس پارک کرنے کے لیے وہ آئے روز اس کی جو تکرار ہے یا جھگڑے ہیں، فساد ہے، وہ ایک آئے روز کا تماشا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو پہلا تو مین مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ پورشنز اور فلیٹ کے جو ڈفرینس میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع ہو رہا ہوں، جس کے آگے آپ کو اور باتیں بھی میں کلیئر کرتا چلا جاؤں گا، وہ یہی آنا شروع ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سیوریج سسٹم پہ لوڈ آئے گا تو آپ کا گٹر بھی لیک کرے گا، پانی کی بھی شارٹیج ہوگی اور گیس کی بھی شارٹیج ہوگی۔ سیم ایسا آپ کا PMT جو ہے ڈسٹرب بار بار ہوں گے یا آپ لوڈ ایکسٹینڈ کروائیں گے PMT کے اوپر بھی، تو یہ سارے مسائل تو آپ کے لیے سٹارٹ ہونے شروع ہو گئے۔ آپ گلی سے بھی آپ کو گزرنا، جو لوگ جن گلیوں میں پورشنز ہیں تو وہ اس گلی کے ریزیڈنٹس جانتے ہیں کہ پورشن جو ایک اپنے سیپریٹ 120 یارڈ 120 گز میں رہتے ہیں، مکان پہ رہتے ہیں، تو وہ فیس کرتے ہیں کہ ان کا گلی سے بھی نکلنا محال ہے، دوبھر ہے اور بہت مشکل ہے۔ تو وہ جس بنیاد پر انہوں نے وہ اس جگہ پہ گھر لیا تھا یا پلاٹ لے کر کنسٹرکٹ کروایا تھا، اگر وہ گلی سے ہی نہیں نکل پا رہے ہیں، گلی میں وہ آئے روز پریشانی، لڑائی جھگڑا فیس کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے جو لینے کا جو گھر کا رہائش کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، دوسرا مین مسئلہ جو پورشنز پہ لوگ رہائش پذیر ہیں، اب 120 گز میں 3 یا 4 پورشنز بن جاتے ہیں، گراؤنڈ +2 تو ویسے ہی بن جاتا ہے، اب پیچھے بھی تو 3rd فلور پہ یا 4th فلور پہ ایک اور پیچھے کر کے پورشن بنا لیتے ہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ 4 فیملیز رہ رہی ہیں تو اس کا بھائی پانی کی سپلائی بھی چاہیے، تو وہ کیسے کریں گے آپ؟ اب وہ ایک دن وہ جلا رہے، ایک دن وہ چلا رہا، آپس میں بے انتہا لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ موٹر جلتی ہے تو وہ پے نہیں کرتے، اب کسی کے گیسٹ آ رہے تو سب سے زیادہ نیچے والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے بے انتہا قسم کے پرابلمس وہ فیس کرتے ہیں۔ جیسے یونین کا کانسیپٹ ہے وہ پورشن سے آپ لے کر نہیں آ پاتے، کیونکہ 4 لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے سارے 25% کے ایک طرح سے وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو وہ اپنی وہ ایک کیا کہتے ہیں اجارہ داری رکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ فلیٹس میں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو بھی ایک فلیٹ خرید کے آتا ہے تو وہ یونین کو اپنا نمائندہ سمجھتا ہے اور ذمہ دار سمجھتا ہے، اور یونین سے ہی وہ سارے معاملات کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اس کو مینٹیننس پے کر رہا ہوتا ہے، 4 یا 5 ہزار مینٹیننس جو بھی ہے۔ لیکن پورشنز میں انفارچونیٹلی اس طرح کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے، نہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہوتا ہے کہ میں ذمہ داری لوں اور میں پھر باقی 3 پورشنز یا 2 پورشنز والوں کا بھی خیال رکھوں، ان کے لیے بھی میں ویلفیئر کا کام کروں۔ تو یہ کوئی کانسیپٹ پورشنز میں نہیں آ پاتا ہے۔ فلیٹ سے باقاعدہ یونین کا نظام ہوتا ہے، باقاعدہ مینٹیننس رکھی جاتی ہے، باقاعدہ چوکیداری نظام، گارڈز وغیرہ، کیمراز وغیرہ سب انسٹال کیے جاتے ہیں۔ جو اچھی ڈیسنٹ یونین بھی کام کرتی ہے، جو بہت ہی بلو ایوریج یونین بھی ہوتی ہے، وہ بہرحال پانی کا ایک مین جو چوکیداری نظام ہے، صفائی ستھرائی کا، بہرحال وہ تو خیال رکھتی ہے۔ بٹ پورشنز پہ جو چوکیداری نظام ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مینٹیننس دینے کا ایسا رواج نہیں ہے۔ اور اگر آپ 6,000 روپے مینٹیننس بھی دے دیں گے اور 4 لوگ ہیں تو 24,000 روپے کی مینٹیننس سے آپ کیا کرا لیں گے؟ آپ چوکیدار کی بھی تنخواہ نکالنا بھی ظاہر سی بات ہے، وہ آج کل کے دور میں اگر آپ 12 گھنٹے کے حساب سے رکھتے ہیں تو صرف ان کی ہی تنخواہ نکل آئے گی، باقی جو مینٹیننس ہے، ریپیئر ورک ہے اور
موٹر کا بل اگر آپ سیپریٹ کرتے ہیں اور بہت سارے مسائل الگ ٹیکنیکل آتے ہیں، پھر ان کو منوانا وہ ایک الگ پروسیس ہے. تو یونین جو ہے اپنی عملداری کروا سکتی ہے، کیونکہ لوگ پہلے ہی بائی ڈیفالٹ ان کو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس جگہ کا نظام سنبھالنے کے اہل ہیں اور آپ یہاں کا نظام سنبھال رہے ہیں. تو لوگ اس کو اس طرح سے پھر ڈیل کرتے ہیں، یونین کو ایز اے منتظم کے طور پر پہلے سے ایکسیپٹ کر کے اپارٹمنٹس میں آتے ہیں. بٹ وہ پورشنس میں معاملہ بالکل ایک الٹ ہو جاتا ہے، اور پہلے تو وہ گھر کے کانسیپٹ کے طور پر ہی آتے ہیں کہ یہاں پہ تو صرف ہم اپنی ہی مرضی سے جس طرح چاہیں گے رہیں گے. تو اس وجہ سے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، یہ جو میں بات کرتا ہوں نارتھ کراچی ہے، ناظم آباد ہے، نارتھ ناظم آباد، گلستان ہے، جوہر فیڈرل بی ایریا، گلشن اقبال، بفر زون وغیرہ، یہاں پہ جو ٹریفک ہے وہ بے انتہا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ آپ کی آبادی پھیل نہیں رہی، آبادی یہیں کے اندر ہی اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے ورٹیکل اسٹائل پہ. یعنی کہ اب پہلے ہاریزونٹل آبادی بڑھنے کا کانسیپٹ تھا، اب ورٹیکل آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک علاقے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 6 لاکھ یا 7 لاکھ افراد کو ڈیل کر سکتا ہے، یا 8 لاکھ افراد کو میکسیمم ڈیل کر سکتا ہے. بٹ اگر آپ اس کو 24-25 لاکھ افراد کا لوڈ دے دیں گے تو مین روڈ کی سڑکیں بھی تباہ ہوں گی، مین روڈس پہ ٹریفک بھی بہت زیادہ ہوگا، اور گندگی بھی زیادہ ہوگی، صفائی ستھرائی کا سسٹم بھی خراب ہوگا، اور گٹر بھی جو ہے سیوریج سسٹم مین روڈس کے بھی خراب ہوں گے. تو یہ سارے مسائل ہی اسی کی وجہ سے آ رہے ہیں. پورشنس کی طرف لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں یا مائل ہوتے ہیں. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ خاص طور پہ اب جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور جنریشنز جو بھی ہیں وہ بڑی ہوتی جا رہی ہیں، تو اب جو حصے میں جو لوگوں کو 120 گز کا مکان یا 240 گز کا جو بھی مکان ہے یا 80 گز 60 گز کا مکان ہے، جب اس کے حصے ہوتے ہیں، جب اولاد بڑی ہوتی ہے، تو اب 120 گز کا مکان ہے 2.5 کروڑ روپے کا مثال کے طور پہ ہے، گراؤنڈ پلس 2 ہے. اب اس کے اگر 3 حصے ہوتے ہیں تو 80 لاکھ روپے آ رہے ہیں. تو اب 80 لاکھ روپے میں تو یا تو ایک پرانا 2 بیڈ ڈی کا فلیٹ جو ہے فلیٹ ملے گا جو کہ کافی خستہ حال ہوگا، اور اس کی جو ریپیئرنگ وغیرہ اور جو مینٹیننس ورک ہے وہ فلیٹ کے کافی خراب حالات ہوں گے. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو اس پرائس میں جو کوانٹٹی میں آپ کو چیز مل رہی ہے وہ بہت ہی آپ کو فلیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہی وہ ایک لو کوالٹی کا فلیٹ اویلیبل ہوتا ہے. اور اگر آپ کوئی اچھا برینڈ نیو 2 بیڈ ڈی پہ جاتے ہیں تو وہ ابھی بھی وہ تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ، 1 کروڑ 50 لاکھ، 1 کروڑ 35 لاکھ روپے پہ چلا گیا ہے، جو اچھی صاف ستھری کنڈیشن کے فلیٹ ہے جہاں پہ پارکنگ کے مسائل نہ ہوں، پانی بجلی گیس کے مسائل نہ ہوں، اور یونین بھی صاف ستھرا کام کرتی ہو، لفٹیں وغیرہ لفٹس ایوری تھنگ وہ سب اچھی مینٹینڈ ہو. اور 3 بیڈ ڈی تو 2 کروڑ اور 2 کروڑ پلس پہ بات جاری ہے. تو اسی وجہ سے لوگ پھر 1 کروڑ کے اکراس پہ وہ پورشن کی طرف چلے آتے ہیں کہ کچھ پیسے ملا کے 15-20 لاکھ روپے ملا کے پھر وہ پورشنس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے ون آف دا ریزن ہی یہی ہے. اور وہ پورشنس کی کنڈیشن بھی بہت صاف ستھری ہوتی ہے، بالکل برینڈ نیو، آلموسٹ برینڈ نیو کنڈیشن ہوتی ہے، یا وہ 4-5 سال پرانے 6 سال پرانے پورشنس ہوتے ہیں تو ان کی کنڈیشنز بھی کافی بہتر ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ پورشنس کی طرف زیادہ جاتا ہے. لیکن جو اس کے آفٹر افیکٹس ہیں خاص طور پہ ان کے اپنے بچوں کو بھی وہ فیس کرنا ہوگا، کیونکہ کل کو اگر اس کی سیل ڈیڈ رکتی ہے تو وہ جنرل پاور آف اٹرنی پہ جاتی ہے. تو جنرل پاور آف اٹرنی تو سمجھ لیں کہ وہ بہت زیادہ پھر پرابلمس میں آ جائے گی. وہ چیز پھر آپ اس کے مالک نہیں رہ سکتے. اگر آپ جنرل پاور آف اٹرنی کی بنیاد پہ بیچتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ایک گارجین کے طور پہ ہوتا ہے، تو اس کا کوئی وہ بس وہ پاور آف اٹرنی میں یہ ہوگا کہ وہ آپ سیل پرچیز کر سکتے ہیں، رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کو بینک لون پہ چڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ مالک نہیں ہوں گے. تو اگر کوئی اس طرح سے خریدے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ 100 بار سوچے گا کہ وہ اس طرح کی پراپرٹی کیوں خریدے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اگر جو لوگ پورشنز خرید رہے ہیں، جو خرید چکے تو وہ ایک تو ہو چکی چیز تو وہ ہو چکی ہے، اس کو بھی گورنمنٹ کو یا حکومت کو کوئی ایک راستہ پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ کسی عام عوام کا ہے وہ کوئی نقصان نہ ہو. لیکن جو آنے والے لوگ جو پورشنز کی طرف آ رہے ہیں تو میری ان سے صرف یہی گزارش ہے کہ آفٹر افیکٹ جو آپ 10 سال بعد جو فیس کریں گے یا 15 سال بعد خاص طور پہ آپ کے جو بچے فیس کریں گے وہ کافی بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں کہ کل کو فیوچر میں بیچنے میں بہت پرابلمس آ سکتی ہیں. رہائش کے اعتبار سے جو میں نے آپ کو ویسے ہی بتا دی ہے، پارکنگ سے لے کر پانی بجلی گیس سیوریج سسٹم صفائی ستھرائی ہر طرح سے آپ کو پرابلمس فیس کرنی پڑ جاتی ہیں. تو گلی خاص طور پہ جب 24 فٹ اور 30 فٹ کی گلی میں جب آپ پورشنز بنائیں گے تو وہ ابھی تو آپ نے گلی میں 2 یا 3 پورشنز بنے، جب گلی میں 10-15 پورشنز بن جائیں گے تو وہ تو گلی میں گزرنے کے ابھی سے ویسے 3-4 جو پورشنز بنتے ہیں تو گلی میں لوگوں کا گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو پڑوسی ہیں وہ بہت تنگ آ جاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس جگہ سے چھوڑ کے چلے جائیں، وہ یہاں تک تیار ہو جاتے ہیں. تو اگر گلی میں اس طرح سے 10-15 پورشنز بن گئے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ گلی میں کیا حال ہوگا، کہ لوگ گاڑی بھی نہیں لگا سکیں گے گلی کے اندر ویسے بھی. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پورشنز کو اوائڈ کرنا چاہیے. بھلے آپ فلیٹ میں چلے جائیں، آپ
15, 20, 25 لاکھ روپے ڈال کے تھوڑا سا کنڈیشن وائز ہوگا، بالکل بات صحیح ہے کہ وہ کنڈیشن وائز تھوڑا فلیٹ اس کنڈیشن کا نہیں ہوگا جو آپ کو پورشنز جس کنڈیشن کے ملتے ہیں، بٹ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ فلیٹ لیگل اعتبار سے بھی اور بہت سارے دیگر اسپیکٹس کے حوالے سے بھی وہ زیادہ سیف اینڈ سیکیور ہے، اور اس میں جو آپ کا پیس آف مائنڈ ہے، سب سے پہلے تو آپ کی پرائیویسی بھی مینٹین رہتی ہے اگر آپ فلیٹس میں جاتے ہیں، کیونکہ پورشنز پہ پرائیویسی کا بھی بڑا مین کنسرن آتا ہے لوگوں کے پاس. تو آپ فلیٹ میں اپنے رہ رہے ہیں، اپنے ہی، یا آپ جو بھی کرتا دھرتے ہیں وہ اپنے خود ہیں، باقی یونین آپ کے اور آپ سے ڈائریکٹ ہے، تو بیچ میں کوئی اور تھرڈ پرسن یا کوئی بھی جو ہے آپ ضامن بنائیں، یا وہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کا کوئی موقع نہیں ملتا کہ وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے آپ کو فلیٹس کے اوپر زیادہ فوکس رکھنا چاہیے. امید ہے دوستوں آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اگر پسند آئی ہے، اگر آپ کی اس سے مخالف بھی رائے ہے تو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا اپنی ویڈیو اور بالکل ریگولر انداز میں لے کر آتا رہوں آپ کے سامنے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.